I was born with nothing and I will die with nothing. ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. میں بچپن سے اس بات کو سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں. جو ہمارا جو فصلوں والا راستہ تھا, جب ہم گاؤں سے اپنی فصلیں دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں قبرستان تھا اور بہت ساری قبروں کے اوپر جو نیم پلیٹ لگی ہوتی, جو تختی لگی ہوتی جس پہ لکھا تھا کہ یہ شخص جو ہے اس دن پیدا ہوا, اس دن مر گیا, جو بھی اس کے بارے میں کچھ چھوٹی سی شارٹ تفصیل لکھی ہوتی ہے. تو موسٹلی زیادہ تر قبروں کے اوپر اس تختی کے اوپر ایک آیت لکھی ہوتی تھی اور وہ یہ ایوب کی کتاب میں سے آیت لکھی ہوتی تھی. بچپن میں ہم اس کو ایسے ہی سب قبروں کو دیکھتے تھے, پڑھتے تھے, تو اکثر کہتی یہ ذہن میں آتا تھا, وہاں لکھا تھا خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. بڑی خوشی ہوتی تھی کہ خدا کا کلام دیکھو, قبر کے اوپر بھی خدا کا کلام لکھا ہوا, قبر کے اوپر بھی کراس بنی ہوئی, تو بڑی عقیدت, بڑا ایک دل میں آتا تھا کہ ہمارے خدا کا کلام جو نا ہر جگہ پھیلا ہوا. لیکن ہم ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی, ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے کہ ان باتوں کا مطلب کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت یا شاید یہ سمجھتے تھے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اس بندے کو خدا نے دیا تھا اور اب خدا ہی لے گیا, اس لیے ہم اس کو مبارک کہہ رہے ہیں. آئیے ان کی بہت زبردست اور بھی باتیں آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا بندہ ایوب جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے, اس نے کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. دو باتیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے, میں غور کر رہا تھا اس بات پہ کہ جب بیبی ڈیلیور ہوتا ہے, جب کوئی نیا انسان, کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت تو ڈیفینیٹلی وہ ننگا ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کسی بھی ایج میں, پھر وہ ننگا نہیں ہوتا, بلکہ اس کو تو کپڑے پہنائے ہوتے ہیں, اس کو تو کپڑے پہنائے ہوتے ہیں, کفن پہنایا ہوتا, وہ ننگا نہیں ہوتا. دراصل یہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ پیدا تو ہوئے تھے ہم ننگے, لیکن جب ہم مرے, کوئی شخص مرا, ہمارا عزیز رشتہ دار, تو اس وقت تو ہم نے اس کو کپڑے, اور بہت دفعہ تو ایسا دیکھا کہ بہت سارے عام لوگ تو صرف کفن دفن کرتے, کفن ایک وائٹ جو ہوتا ہے کپڑا وہ پہنایا جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ کوٹ اور پینٹ اور اس ٹائپ سے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو پورے طریقے سے کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس کو انگوٹھی, سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں. اور اگر پرانے وقتوں میں دیکھیں تو جتنے بادشاہ لوگ تھے, یہ بڑے بڑے لوگ تھے, ان کی جب ممیز دریافت ہوئیں اور بہت ساری قبریں دریافت ہوئیں تو اس میں دیکھنے کو ملا یہ کہ بہت سارے جو لوگ تھے ان کے پاس, ان کے ساتھ زیور کو دفن کیا گیا تھا. اور پھر اس سے جو آرکیالوجسٹ تھے, جو آثار قدیمہ والے تھے, انہوں نے یہ ازیوم کیا, اندازہ لگایا کہ یا دراصل اس سے مراد یہ تھا کہ یہ ان کا کوئی بہت بڑا وزیر اعظم تھا, کوئی میئر تھا, کوئی بڑی شخصیت تھی, کوئی سردار تھا, کوئی لیڈر تھا. تو اس طریقے سے ان سے وہ انہوں نے پتہ لگایا. تو سونا جواہرات نکلے, بہت ساری مصر میں جو ممیز دریافت ہوئی اس کے اندر سے بہت سارے اس طریقے سے ملی چیزیں. تو یہاں خدا کے کلام میں یہ لکھا, اور میں سچ بات حیران ہوا کہ گاؤں میں بھی جب بہت سارے لوگ تھے ایسے جو صاحب حیثیت تھے, جو بڑے ویل تھے, پیسے میں بڑے اچھے تھے, تو وہ بھی بہت دفعہ اپنے کسی عزیز کو, جو امیر لوگ ہوتے تھے, اس کو انگوٹھی یا زیور یا کچھ اس ٹائپ کی چیز پہنا دیتے تھے, اچھا ڈریس اس کو دیتے تھے. تو پھر خدا کے کلام میں جو ایوب کہتا ہے, اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. دراصل اردو میں ایسے لگتا ہے کہ ننگا, ہم ننگے کا جو لفظ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کپڑے تن پر نہیں ہیں, لیکن انگلش میں اس کے لیے لکھا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت بھی میں کچھ نہیں تھا, اور جب میں آج اس دنیا سے جا رہا ہوں اس وقت بھی میں کچھ نہیں ہوں. دراصل اس آیت کا ریئل مطلب یہ ہے, ورنہ تو پھر پیدا تو جو ہوئے تھے ننگے ہوئے تھے, لیکن گئے ہم کفن دفن کے ساتھ, پورے اعزاز کے ساتھ, پورے کپڑوں کے ساتھ, 3 پیس کے ساتھ, کون کون سا ڈریس پہنا تھا. لیکن ایوب کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب میں آیا تھا تو بھی خدا پر ڈیپینڈ کرتا تھا, تو بھی خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں اس طریقے سے ہڈیوں کو اور ان طریقے ساری
چیزوں کو تیار کیا اور میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، میں اپنی خواہش سے پیدا نہیں ہوا تھا، میں خود سے پیدا نہیں ہو گیا تھا، تو میں اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، اور اب جب میں دنیا سے جاؤں گا یا کوئی بھی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب ہسٹری والے جو آرکیولوجسٹ ہیں، سارے قدیمہ والے، جب وہ کھدائی کرتے ہیں چیزوں کو، ایسی ممیز یا ایسی ڈیڈ باڈیز ڈرافٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ جواہرات، ہیرے، یہ سب کچھ ملتا ہے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی ویسے ہی اگر اس کو مسالہ لگایا تو ویسی کی ویسی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیرے جواہرات، وہ سونا چاندی اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ دراصل سچ بات یہ کہ جب وہ آیا تھا اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، اور اب بھی وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، اب بھی وہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو، تو مبارک کا مطلب ہے خدا کی تعریف کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا۔ اور میں بچپن سے جس سوسائٹی، جس معاشرے میں پلا بڑا ہوں، میں ان چیزوں پر غور کر رہا تھا کہ بچپن سے میں نے دیکھا کہ شکر گزاری جو ہے، خدا کی تعریف جو ہے، ہمارے مذہبی گھرانوں میں، ہم جو کرسچن سوسائٹی تھی، مسیحی گھرانوں میں یہ نسل در نسل قائم رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ان بزرگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان چیزوں کو رواج دیا اور پھر یہ نسل در نسل چلی، اور ہر بات کے لیے شکر گزاری کرتے تھے۔ میں نے بچپن میں دیکھا کہ جب کوئی شخص بیماری سے شفا پا لیتا تھا تو وہ اپنے گھر میں شکر گزاری کی میٹنگ کرواتا تھا، شکر کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، خدا کی حمد کرتے تھے، خدا کو مبارک کہتے تھے۔ پھر جب کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا تو پھر وہ لوگوں کو بلاتا، شکر گزاری کی جاتی، ایون دو کہ اس کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لوازمات بھی رکھے جاتے، اور بھی بہت سارے حادثات، ایون کہ میں نے یہ تک دیکھا کہ جب زندگی میں کوئی کسی کے گھر میں کوئی جانور بھی بیمار ہو جاتا تھا اور وہ بھی صحت یاب ہو جاتا تھا تو اس کے لیے بھی خدا کے لوگ جمع ہوتے تھے، شکر گزاری کرتے تھے، کم سے کم دوسرے نہیں تو خاندان میں اپنے افراد جو تھے وہی مل کر خدا کی شکر گزاری کرتے تھے، خدا کو مبارک کہتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے مسلسل ہے۔ بہت سارے لوگ جو سالانہ شکر گزاری کرتے ہیں، بہت سارے لوگ منتھلی کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ اور میں آپ کو ایک آیت پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یعقوب کے عام خط 5 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے جی؟ دعا کرے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ اور اگر خوش ہو تو کیا کرے؟ حمد کے گیت گائے۔ اور ہم ان دونوں باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی پر بڑے اچھے طریقے سے اپلائی کر رہے ہیں۔ اور میں نے عام لوگوں کو جو کلام سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس آیت کو دہراتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تم مصیبت زدہ ہو تو کیا کرو جی؟ دعا کرو، اور جب خوش ہو تو کیا کرو؟ ہم کے گیت گاؤ۔ جب ہم بدنی طور پر کوئی چیز پا لیتے ہیں تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیماری سے شفا پا لی، کوئی ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے ہم بچ گئے، کوئی ہم نے گھر بنا لیا، کوئی اس طریقے سے چیزیں بنا لی تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ اچھی باتیں ہیں، یہ بری باتیں نہیں ہیں، ہم اس میں مبارک خالی دیکھتے ہیں۔ لیکن میں آج اس سے ایک سٹیپ اور آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج خدا کے لوگ مقدسین شکر گزاری کو مبارک، جو خدا کو مبارک کہا جاتا ہے، خدا کی تعریف کہی جاتی ہے، اس کو ایک قدم اور جانیں گے۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، جب ہمارے پاس چیزیں ملتی ہیں تو ہم ان کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسے شخص کی بات ہے، ایسی ایماندار، ایسی خدا پرستی کی اعلیٰ نمونہ ہے، اور آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ وہ خدا کو مبارک ہے، اور وہ ہے ایوب۔ وہ کہہ رہا خدا نے دیا، خدا نے لے لیا، خدا کا نام، یعنی خدا کی تعریف ہو، خدا کی شکر گزاری ہو۔ اور اگر ہم یہ زبور کی کتاب پڑھیں تو وہاں بدنی طور پر کسی چیز کے لیے خدا کی شکر گزاری نہیں کہی جا رہی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ الہوں کے الہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے کیا کیا؟ آسمان بنائے۔ الہوں کے الہ کا شکر ادا کرے کیونکہ اس نے سمندر بنائے۔ الہوں کے الہ کا شکر ادا کرے کیونکہ اس نے چاند، سورج، ستارے اور یہ سب کچھ بنائے۔
اس لیے اس کی شکر گزاری کریں، اس لیے اسے مبارک کہیں، اس لیے اس کی ستائش کریں. تو وہاں ہماری بدنی ضروریت کم ہے، بلکہ ہم خدا کے کاموں کو دیکھ کر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. جو خدا کا بندہ ایوب ہے، جو اس کتاب میں ہم نے یہ آیت پڑھی 21ویں آیت ہے، اس میں وہ خدا کو مبارک کہہ رہا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جب وہ خدا کو مبارک کہہ رہا ہے، نہ تو اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس کے گھر میں کوئی شادی کا پروگرام ہے، نہ ہی اس نے کوئی بیماری سے شفا پائی ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو معاملہ ہی دوسرا ہو گیا. اس نے کوئی گھر نہیں بنایا جس کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے خدا تو میں تیری تعریف کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کے گھر میں کسی کی شادی نہیں ہوئی، کوئی خوشی کا پروگرام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شکر گزاری کر رہا، خدا کی حمد کر رہا اور خدا کو مبارک کہہ رہا، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ الٹ ہوا، جس کے سبب سے ہم سمجھتے کہ شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ معاملہ ہی الٹ ہوا. لیکن یہ یاد آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بندے کے اندر 4 خوبیاں ہیں. اگر ایوب ہی کی کتاب کی پہلے باب کی پہلی آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ وہ پہلی بات وہ کیا ہے؟ کامل ہے. وہ کیا ہے جی؟ کامل ہے. دوسری بات وہ کیا ہے؟ راست باز ہے. وہ کیا ہے جی؟ راست باز. تیسری بات ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے، اور چوتھی بات وہ بدی سے دور رہتا ہے. یہ 4 باتیں اس شخص کے ساتھ، اور وہ خدا کو مبارک تب کہہ رہا ہے جب اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں یعنی 10 بچے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے، مر گئے. یہ اس وقت میں نے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی خوشی والی بات نہیں ہوئی ہے. اور ہم جب سوچتے ہیں اس بات کو تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے 10 بچے وقفے سے نہیں، سال کے بعد نہیں مرے، 6 مہینے کے بعد نہیں مرے، 10 سال کے بعد نہیں مرے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی دن میں 10 بچے جس کے، اور وہ بھی فزیکلی موت نہیں، بلکہ وہاں لکھا کہ آندھی چلی اور اس گھر کی دیواروں سے ٹکرائی اور وہ دیواریں ان بچوں کے اوپر گر گئیں اور وہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں کیا ہو گئے؟ مر گئے. اچھا چلو، یہ ایک بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے. اور اس میں ایسی سچویشن میں ایک ایماندار خدا کو مبارک کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی شکر گزاری کر سکتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے علاوہ کیا ہوا؟ اسی دن، دوسرے دن کی بات نہیں، اسی دن چند لمحوں، چند سیکنڈ، چند گھنٹوں کی بات، اسی دن کیا ہوا؟ 7,000 بھیڑے، 3,000 اونٹ، 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں اور مختلف جگہوں پر فنش ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ کیا کر سکتا ہے ایماندار؟ کتنا، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایماندار کتنا برداشت کر سکتا ہے. اور یہ ایک ایماندار، راست باز، خدا پرست، خدا کے لوگوں کی یہ خوبی ہونی چاہیے. اور یہاں ایک اعلیٰ مثال ہے بائبل مقدس میں، اور وہ جب یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں سب کچھ ہو گیا تو پھر وہ کیا کہہ رہا؟ اس نے کہا ننگا ہی. مطلب جب میں آیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے بچے میرے پاس نہیں تھے، یہ دولت، یہ مال و دولت، یہ اونٹ، یہ بھیڑیں، یہ گدیاں، یہ سب کچھ میرے پاس نہیں تھے، یہ نوکر چاکر میرے پاس نہیں تھے. اس لیے خدا میں تجھے مبارک کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں تھا پر تو نے مجھے بہت کچھ بنا دیا. ہاللیلویا. وہ کہہ رہا کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اب جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تب بھی میں کچھ نہیں ہوں گا. اس لیے اے خدا، تعریف تو تیری ہے، مبارک تو ہے، شکر گزاری تو تیری ہے، کیونکہ تو نے دیا اور پھر تو نے ہی لے لیا. اس لیے مبارک بھی تیرا ہی نام ہے خدا، میرے خدا. ہاللیلویا. ایک ایماندار صرف اس وقت خدا کی تعریف کرے گا، اس وقت اس کی شکر
گزاری کرے گا جب وہ اچھے حالات میں ہوگا، جب اس کے پاس اچھی چیزیں ملیں گی، جب اسے گھر ملے گا، جب اسے گاڑی ملے گی، جب اسے اچھی فیسلٹیز ملے گی، اس وقت وہ خداوند کو کہے گا خداوند تو نے دیا، تو مبارک ہے۔ لیکن یہاں اعلیٰ ترین نمونہ ہے ایک راست باز ایماندار خدا طرف، اور خدا کے لوگوں کو آج ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے اس وقت خدا کو مبارک کہا، اس وقت اس کی تعریف کی، اس وقت اس کی شکر گزاری کی جب اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، جب اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر یہاں پہ بات صرف ہے، اس سے بھی آگے بات ہوئی، یہ یہاں تک بات رکی نہیں، اس کے بعد اس کا اپنا بدن جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا۔ لکھا ہے دردناک پھوڑے نکلے اس شخص کو، بہت ہے، ایک دن میں 10 بچے مر گئے اس کا سب کچھ مال و دولت تباہ ہو گیا، اب صرف اس کا بدن ہی تھا جس کے سبب سے چلو کم از کم ٹھیک تو ہو تو وہ شکر گزاری کرے، وہ بھی کیا ہو گیا، پھوڑوں سے، دردناک پھوڑوں سے، وہ ٹھیکرا لے کے اس کو پیپ اس کو کھجا رہا تھا، چلو وہ بھی اس نے برداشت کر لیا۔ پھر آخری بات تھی اس کی بیوی، اس کا لائف پارٹنر، اس کا لائف پارٹنر اس کے ساتھ۔ اب اس کو یہ تھا کہ مال و دولت چلی گئی، بچے چلے گئے، کم سے کم شروع میں میری بیوی میرے ساتھ بیائی گئی تھی، میرے ساتھ تھی، میرے ساتھ رہی، اور شوہر ہو سکتا ہے کچھ بھی، ایوب کی بیوی، تو اس کو یہ تھا کہ اب چونکہ میری بیوی میرے ساتھ ہے مجھے تسلی دے گی، ہم ڈھارس بنائیں گے اس دنیا میں جب تک ہمارا بدن، ہماری زندگی ہے، ہم اس کو کام کریں گے۔ لیکن اس بیوی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اسے کیا کہہ رہی ہے، بڑا خدا خدا کرتا، بڑی اپنی ایمانداری کا چرچا کرتا، بڑا تو خدا کو مبارک، بڑا تو تعریفیں کرتا، قربانیاں چڑھاتا ہے، تو ایسے خدا پر کیا کر، لعنت کر اور مر جا۔ ایک بیوی جو اس کے بدن کا حصہ ہے، اس کی لائف پارٹنر ہے، وہ اسے کیا کہہ رہی ہے، ایسے خدا پر لعنت کر اور مر جا۔ مطلب دوسرے لفظوں میں اگر آپ غور کریں تو اس بیوی کو کبھی بھی خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آئی تھی، اور آج ضروری نہیں کہ کوئی بیوی ہو، ایک شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ جو لائف پارٹنر ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کو کیا کہے، یہ کیا خدا خدا لگائی تو نے، ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے جس نے ہمیں اچھی چیزیں نہیں دی تاکہ ہم شکر گزاری کریں۔ لیکن یہاں اس نے پتہ کیا کہا، تو کیسی نون سنس، کیسی احمقوں، کیسی بیوقوف عورتوں جیسی بات کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ اور انگلش میں اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ہمارے پاس اچھی چیزیں آئیں ہم نے اسے ویلکم کیا، اور اب ہم جب وہ جا رہی ہیں تو پھر کیا ہم ویلکم نہ کریں؟ سو ایک ایماندار کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے کہ وہ ہر اس بات میں اس کی شکر گزاری کرے، کیونکہ نہ تو جب وہ دنیا میں آیا تھا اپنے ساتھ کچھ لایا تھا، اور نہ ہی جب وہ دنیا سے جائے گا تو اپنے ساتھ کچھ لے جائے گا۔ ہمارا خدا مبارک ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا۔ اس لیے اگر ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں، بدی طور پر کھانے پینے پہننے کے لیے سب کچھ ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی حادثے کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی وجہ سے ہماری صحت جا رہی ہے، ہماری صحت جا رہی ہے، ہماری جائیداد ختم ہو رہی ہے، ہماری اولاد جا رہی ہے، ہمارا کچھ بھی جا رہا ہے، تو بھی ایک ایماندار، ایک راست باز شخص، کامل اور بدی سے ڈرنے والے شخص کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہے، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ مبارک کہیں اپنے خدا کو، ہر اس بات میں خداوند کو مبارک ہے۔ میں آپ کو یعقوب کے خط میں سے ایک آیت بتانا چاہتا ہوں، ایمانداروں کے لیے انکریجمنٹ، حوصلہ مندی ہے ایمانداروں کے لیے، اور وہ کہتا، اے میرے بھائیو، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو کیا کرنا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ لکھا، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی مشکلات میں، جب مختلف ٹرائلز تمہاری زندگی میں آئے، مختلف آزمائشیں تمہاری زندگی میں آئے، مختلف مشکلات تمہاری زندگی میں آئے،
से ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि बात क्या हो रही है, तुम्हारे ईमान की पुख्तगी की बात हो रही है। ये आजमाइशें, ये सब कुछ ये क्या करने के लिए, तुम्हारे ईमान को मजबूत करने के लिए। और जब ईमान मजबूत होगा, अरे मेरे भाइयों, जब तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ। हालेलुया। एक ईमानदार को, एक मसीही को कामिल बनाने के लिए, और आपको पता है कि हम कामिल किसको बोलते हैं? हालेलुया। हम सिर्फ खुदा को कामिल कहते हैं, हम खुदा के बेटे यीशु को कामिल कहते हैं, हम किसी इंसान को कामिल नहीं कहते। लेकिन खुदा का बंदा मुझे और आपको और ईमानदारों को ये तसल्ली देता है, ये इनकरेज करता है कि जब तुम मुख्तलिफ ट्रायल में से गुजरोगे, जब मुख्तलिफ आजमाइशों का शिकार होगे, तो तुम्हारा ईमान क्या है, सब्र पैदा करेगा। और सब्र को पूरा काम करने दो, सब्र में बैठे रहो, और यूब के साथ हम जुबान होकर ये कहो कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। जब तुम ये करोगे, सब्र को पूरा काम करने दोगे, तो तुम क्या हो जाओगे, कामिल हो जाओगे, कामिल हो जाओगे। और अगर मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील में जो अक्सर कात में ये आयत कोड करता है, वहां लिखा है कि तुम भी कामिल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। यानी आसमानी बाप खुदा की तरह कामिल बनने की जरूरत है। सो फिर सब्र करें। और सच्ची बात है कि यीशु मसीह कह रहा है कि हम फिक्र करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। और फिर अगर दाऊद की बात अच्छे, तो दाऊद जो है शुक्रगुजारी पे बड़ा फोकस करता है, और वो कहता है, आए खुदा मैं सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा, आए खुदा मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। पूरे दिल का मतलब ये है कि मैं बदन से भी, मैं रूह से भी, और मैं अपनी जान से भी तेरा क्या करूंगा, शुक्र करूंगा, तुझे मुबारक कहूंगा, क्योंकि दरअसल तू है सब कुछ, मैं कुछ नहीं। अगर मेरे पास अच्छी चीजें हैं तो भी मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि मैंने अपनी मेहनत से ऐसा किया, मैं मेहनत कर रहा था। अगर खुदा फजल ना दे तो कोई शख्स भी मेहनत नहीं कर सकता। ये किसी की गलत फहमी हो सकती है कि मैं बहुत सारा कमाऊंगा, मैं बहुत सारा इकट्ठा करूंगा। और पिछली दफा मैंने बताया था कि एक शख्स कह रहा, खा पी जान, तेरे लिए बहुत सालों के लिए बहुत कुछ है। तो उसी रात उसको ये आवाज आई कि आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। बता ये सब कुछ जो तूने जमा किया किसका। ज़बूर ही की किताब में लिखा कि तेरे लिए सुबह सवेरे जागना, ड्यूटी काम। अगर खुदा ये फजल ना दे तो तेरे लिए सब कुछ क्या है, बेकार है। अय्यूब की तरह हमें ये कहना चाहिए कि मैं जब पैदा हुआ था उस वक्त भी मैं कुछ नहीं था, और जब मेरी उम्र की मियाद पूरी हो जाएगी, मैं बदनी तौर पर इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो भी मैं कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात याद जानता हूं कि मैं कुछ नहीं, लेकिन जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा वो सब कुछ है। इसलिए मुबारक भी वो ही है, और वो है हमारा जिंदा खुदा। हालेलुया। उसको मुबारक है। हर एक बात में जब मिलती है, जब नहीं मिलती, जब होती है, जब नहीं होती, तो हम उसे मुबारक कहें। कोई भी बहन भाई, आज मैं देखता हूं कि इस बात पे बहुत ज्यादा मुश्किलात है। हम खुदा की कलाम गौर नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते कि मैं खुद कर लेता हूं। लो पहले नहीं था मैं कुछ, अब मैं बहुत कुछ हूं, ये तो मेरी मेहनत से हुआ। ये गलत फहमी है, किसी भी शख्स की ये गलत फहमी हो सकती है। और आज घरानों के अंदर टूट फूट चल रही है, और मोस्टली हमारे भी जो मसीही घरानों में भी तलाक की नौबत, ये घराने छोड़ना, ये शोहर, ये बीवी, वो सब कुछ। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है कि हम जिस्मानी चीज़ों पर जब हम फोकस करते हैं तो हम समझते हैं ये मैंने किया, ये मैंने कमाया, ये मैंने बनाया। काश हम खुदा के बंदा अय्यूब जो कामिल है, रास्तबाज है, बदी से दूर रहता है और खुदा से डरता है, इस तरह की शख्सियत हम बन जाएं, अपने खुदा से प्यार करें, तो हम ये कहें कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं नंगा था,
میں اس وقت بھی کچھ بھی نہیں تھا، اور جب میں جاؤں گا اس وقت بھی میں ننگا ہی ہوں گا، کچھ بھی نہیں ہوں گا۔ سو خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اس کی قدر کروں۔ کون سا انسان ہے جو ہمیشہ نیکی ہی کرتا ہے اور اس سے غلطی نہیں ہوتی؟ کوئی شخص ہے، کسی کو آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو نیکی ہی کرتا ہے اور اس سے کبھی بدی یا خطا یا غلطی نہیں ہوتی؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ بس غلطی کا فرق ہے، کوئی کسی ٹائپ کی غلطی، کوئی کسی ٹائپ کی، لیکن بائبل میں ایسا نہیں ہے کہیں بھی لکھا کہ یہ غلطی کا اتنا اجر ملے گا، اس غلطی کا اتنا اجر ملے گا، بلکہ خدا کے حضور تو غلطی گناہ ہی ہے، اور اس کی بخشش اور اس کی مہربانی صرف اور صرف اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے، ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں۔ سو اگر کوئی بہن بھائی ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں، کوئی بھی بہن ہے وہ یہ سمجھتی میں خود بہت ہوں، یہ کیا چیز ہے، یا کوئی بھائی ایسا وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، تو پولس رسول ان کو انکرج کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ایماندار نہ ہو، راست باز نہ ہو، کامل نہ ہو، خدا سے نہ ڈرتا ہو، بدی سے نہ دور رہتا ہو، تو اگر وہ جدا ہوتا ہے تو اسے جدا ہونے دو۔ ایسے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مسیحی بہن یا بھائی پابند نہیں ہے۔ جانے دو ایسے شخص کو جو خدا سے نہیں ڈرتا، جو کاملیت کی تعلیم کو نہیں مانتا، جو بدی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، تو پھر کہتا اگر وہ جاتا ہے تو اسے کیا کرو، جانے دو۔ پھر اس میں یہ کہو کہ خدا نے دیا، خدا نے لے لیا، خدا کا نام مبارک ہو، کیونکہ جب جوڑا تھا تو کس نے جوڑا تھا؟ خدا نے۔ کیا آپ اپنے ارادوں سے جڑ گئے کسی دوسرے کے ساتھ؟ کیا آپ نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے یہ پلان بنایا تھا کہ کوئی شخص ہے اس کو ساتھ؟ ایسا ہوتا ہے کبھی بھی نہیں، بلکہ ہم تو یہ ایسا بولتے ہیں کہ جی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، ہمارے بزرگ ایسے بولتے ہیں کہ جوڑے کیا کرتے جی آسمانوں پر بنتے ہیں۔ سو کوئی بھی ریلیشن جو ہے ایسے مسیحی بہن بھائیوں میں، اگر کوئی آپ کا لائف پارٹنر، آپ کے ساتھ رہنے والا، اگر وہ خدا سے نہیں ڈرتا، وہ کامل نہیں ہے، وہ راست باز نہیں ہے، تو پھر نہ ہموار جوئے میں جتنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، اور کوئی شریعت اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے۔ اگر کوئی بہانے بازیاں ڈھونڈتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ میں کرتا رہتا ہے، تو پھر خدا کا کلام ایسے بہن بھائی کو انکرج کرتا ہے کہ اگر کوئی وہ اس سے جدا ہوتا ہے تو اسے جدا ہونے دو۔ سو ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حبقوق کی کتاب میں اس وقت خدا کو مبارک کہا گیا، خدا کو اس وقت مبارک کہا جب چیزیں آ نہیں رہی، بلکہ جب چیزیں جا رہی ہیں، جب کچھ مل نہیں رہا بلکہ جب کیا کر رہا ہے، چھینا جا رہا، جب لٹایا جا رہا، جب لوٹا جا رہا، تو وہ کہتا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں کوئی پھل نہ لگے اور کھیتوں میں کوئی پیداوار نہ ہو اور طویلوں سے مویشی جاتے رہے، بھیڑ خانوں سے بھیڑیں جاتی رہے، تو بھی میں خداوند میں کیا کروں گا، خوش وقت رہوں گا اور کہوں گا خداوند تو نے دیا اور تو نے ہی لے لیا، تیرا ہی نام مبارک ہو، کیونکہ نہ میں کچھ لے کر آیا اپنے ساتھ اور نہ کچھ لے کے جا سکتا ہوں، صرف میرا خدا مبارک ہو جو مجھے ہر حالت میں جینا سکھاتا ہے۔ سو ایک ایماندار خدا پرست کلیسیا کے لوگوں، خدا کے لوگوں، ایسے جینے، اچھی چیزیں پا کر شکر گزاری کرنا اچھی بات ہے، جب ہمیں خدا دے رہا اس وقت اس کا شکر ادا کرنا، اسے مبارک کہنا، اس کی تعریف کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب وہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہو، جب وہ کسی وجہ سے جاتی رہے، تو اس وقت بھی کہے خدا نے دیا، خدا نے لے لیا، خدا کا نام مبارک ہو۔ یہ ایک ایماندار کی صفت تو ہونی چاہیے، اس وقت رونے پیٹے نہیں کہ وہ میرا یہ نقصان میں نہیں، کیونکہ نہ آپ کچھ لے کر آئے اس دنیا میں اور نہ ہی کچھ لے کے جا سکتے ہیں۔ سو ضرورت اس بات کی کہ ہم، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب چیزوں کی کمی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس صرف 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں ہی رہ جائیں اور آپ کو پتا چلے کہ بھیڑ تو بہت ہے، اور جب آپ خدا کو مبارک کہتے ہیں، جب آپ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر 5000 سے زائد لوگ سیر سودہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو صرف 2 اور 5 ہی رہ جاتی ہیں۔
اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بھی شخص ایماندار خدا پرست اس بطالت کے اختیار میں کی گئی دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ کسی دکھ کے ٹاپو میں چلا جاتا ہے، کسی ایسے جزیرے میں جہاں تنہائی ہے، جب وہ وہاں رہ جائے، جب اس کا لائف پارٹنر سے چھوڑ جائے، جب وہ اکیلا رہ جائے، تو یاد رکھیے کہ وہ روح میں آئے گا تو اسے مکاشفہ ملے گا۔ ہاللیلویا۔ سو اگر آپ تنہا ہیں، اگر آپ جزیرے پہ ہیں، اگر آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں، اگر آپ کو اپنے حالات نے ایسا کر دیا، آپ کے عزیزوں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو خدا کے لوگوں ایمانداروں، جب آپ کسی ایسے ٹاپو ایسے جزیرے میں ہوں گے تو پھر آپ روح میں رہیے، کیونکہ اس وقت دراصل آپ کیا پانے والے ہیں؟ مکاشفہ پانے والے ہیں۔ اور اسے کہا گیا کہ جن باتوں کو تو دیکھتا ہے انہیں کیا کر لے؟ لکھ لے، تاکہ کلیسیاں کو بتا، تاکہ ایمانداروں کو بتا، تاکہ خدا کے لوگوں کو بتا، انہیں بتا کہ میں دنیا میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس لیے ان چیزوں سے پریشان مت ہوں۔ جب ایسے حالات نہ رہیں تو کہیں خدام نے دیا، خدام نے لے لیا، خدام کا نام مبارک ہو۔ اور جب ہم ان سارے دکھوں میں بھی اس کی شکر گزاری کر رہے ہوں گے، جب ان ساری پریشانیوں میں بھی اس کی شکر گزاری کر رہے ہوں گے، جب ان سارے برے حالات میں بھی ہم اسے مبارک کہہ رہے ہوں گے، تو دراصل ہم کیا پا رہے ہوں گے؟ خدا کا مکاشفہ پا رہے ہوں گے، اور ہم بہت ساری زندگیوں کو ان کی جانیں بچانے کا سبب بن رہے ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کے لوگوں، خوشی اور شادمانی میں اس کی شکر گزاری کرنا اچھی بات ہے، اچھی نعمتوں کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب یہ سب کچھ جسے آپ نے اپنی محنت سے نہیں کمایا تھا، کیونکہ وہ محنت کا فضل صرف خدا نے آپ کو دیا تھا۔ اگر ہمیں ہاتھ ہی نہ دیے ہوتے خدا نے تو کس چیز سے محنت کرتے؟ اگر ہمارے پاؤں ہی نہ ہوتے تو کس چیز سے محنت کرتے؟ اگر ہماری آنکھیں ہی نہ ہوتی، اگر ہمارا بدن اس قابل نہ ہوتا تو پھر کس چیز کا غرور اور کس چیز کا فخر ہے؟ سو خدا نے دیا، جو کچھ بھی دیا خدا نے دیا، اگر خدا لے لے تو پھر مبارک بھی خدا نے دی۔